وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے، اور پروردگار تمام مومنین کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص مرحوم سید الطاف شاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ آج بہت ہی باعظمت دن ہے، ایک تو روز جمعہ ہے اور دوسرا ولادت باسعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا آج دن ہے، اور بہت ہی باعظمت، بہت ہی اہمیت سے بھرپور یہ دن ہے۔ آنے والے ایام میں ایام فاطمیہ بھی شروع ہونے والے ہیں، اور جب بھی یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بارہا میں نے خطبات جمعہ میں عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی، کسی اہم شخصیت کی یا اہل بیت کے خاندان میں سے کسی کی بھی جب ولادت یا شہادت کے ایام ہوں، ان ولادت یا شہادت کے ایام کو منانے کا ادب یہ ہے کہ انسان ان کی معرفت حاصل کرے، ان کی تعلیمات کو سمجھے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اللہ سے طلب کرے کہ انسان ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، اگر ولادت کا دن ہے، کسی معصوم کی ولادت کا دن ہے اور آپ نے جشن منایا ہے، مٹھائی تقسیم کی ہے، قصیدے پڑھے ہیں، نعتیں پڑھی گئی ہیں، اور آپ نے خوشی منائی ہے اور خوشی منا کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، یہ شہادت کا دن ہے، غم کا دن ہے، مصائب پڑے گئے ہیں، نوخانی ہوئی ہے، عزاداری ہوئی ہے، اور آپ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ رسم بجا لا کر آپ اپنے گھر میں چلے گئے ہیں، اور ولادت اور شہادت کی ایام میں اس معصوم کی سیرت کو سمجھا نہیں ہے، اس کی راہ کو نہیں سمجھا، تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا تب ہوگا کہ انسان اس شخصیت کے بارے میں پورا آگاہی رکھتا ہو، مطالعہ رکھے کہ یہ شخصیت کیسی شخصیت تھی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی سیرت کیسی تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے جو اہم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ ائمہ اطہار یا معصومین ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن مجید میں دو قسم کے اسوہ ذکر کیے گئے ہیں، رول ماڈل، اسوہ یعنی رول ماڈل، جس کے مطابق انسان کوشش کرتا ہے اپنی زندگی بنائے، اس کو دیکھ کر بنائے۔ بعض اوقات ہم کسی فلمی ایکٹر کو دیکھ کر اپنی زندگی تبدیل کرتے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، وہ بال کیسے رکھتا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ لباس کیسا پہنتا ہے، یہ ہم اس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں۔ تو ائمہ اطہار بھی رول ماڈل ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ دو قسم کے اسوہ ہیں، ایک اسوہ حسنہ جو ائمہ اطہار ہیں، معصومین ہیں، ایک اسوہ سیئہ یعنی ایسا رول ماڈل جو اللہ کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ یہ دونوں رول ماڈل ہیں، یعنی ایک شیطان کا راستہ، ایک اہل بیت کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، ایک قرآن کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ۔ اسوہ سیئہ، اسوہ حسنہ، ہم نے کس اسوہ کو اپنانا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ اور اسوہ حسنہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اہل بیت علیہم السلام کے دربار سے، ان کی بارگاہ سے انسان اسوہ حسنہ حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھے، ان کی تاریخ کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تمام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمام انسانیت کے لیے، اور 1400 سال پہلے یہ کربلا کا واقعہ ہوا، اس دن سے لے کر آج تک اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک حضرت زینب اس تمام امت کے لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ امام حسین مردوں کے لیے اسوہ ہیں اور حضرت زینب عورتوں کے لیے اسوہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت زینب کا کردار ایسا ہے کہ حضرت زینب مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ کیسے اسوہ ہیں؟ کہ وہ مقام، وہ مشکل حالات جس میں بڑے بڑے دلیر مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلے ہار جاتے ہیں،
ان مشکل مقامات میں بھی حضرت زینب نے وہ شجاعت اور بہادری دکھائی جو ایک عورت سے انسان کو توقع نہیں ہوتی. یعنی یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی. ہماری جیسے گھروں میں خواتین موجود ہیں، یہ ان کی طرح نہیں ہیں. یہ بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور بہت اعلیٰ منزلت رکھتی ہیں. اہل بیت کے گھرانے میں جن کی پرورش ہوئی ہو. امام حسین فرماتے ہیں وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، یہ وہ گھر ہے جہاں سے رسالت پھوٹی ہے، جہاں سے رسالت نکلی ہے. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، یہ وہ گھر ہے جہاں مختلف ملائک کی آمد ہوتی ہے، جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. یہ وہ گھرانے ہیں جن کی پرورش حضرت فاطمہ الزہرا کرتی ہوں، جن بچوں کی پرورش امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرتے ہوں، جن کی پرورش رسول اللہ کرتے ہوں. وہ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بچے امام حسن مجتبیٰ جیسے ہوتے ہیں، وہ بچے امام حسین شہید کربلا جیسے ہوتے ہیں، وہ بچے حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسے ہوتے ہیں. لفظ زینب دو الفاظ سے ملا ہوا ہے. دراصل یہ دو الفاظ ہیں، زین و اب. زین مطلب زینت، اب یعنی باپ. یہ نام بھی رسول اللہ نے خود رکھا تھا. بی بی کی جب ولادت ہوئی، امیر المومنین نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے. یا رسول اللہ، توجہ آپ کی میری طرف رہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، نام آپ رکھیں. رسول اللہ نے فرمایا اے علی، آپ والد ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ نام رکھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ حسن حسین کا نام پہلے رکھا، نہ میری اولاد کا نام پہلے کبھی میں نے رکھا. آپ ہمارے وارث ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، نام آپ نے رکھنا ہے. اس وقت رسول اللہ پر یہ وحی نازل ہوئی، اور وحی کی دو اقسام ہیں، ایک حدیث اور ایک قرآنی آیات. یعنی حدیث کی صورت میں رسول اللہ پر جبرائیل اترے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس بچی کا نام کیا رکھو؟ زینب، یعنی ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہو. زینب یعنی اپنے باپ کے لیے بھی زینت ہو. حضرت زہرا کا ایک لقب ہے ام ابیہا، بہت ہی خوبصورت لقب ہے. ام ابیہا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں. یہ کب لقب پڑا حضرت زہرا کا؟ جب طائف کے بازار میں رسول اللہ کو پتھر مارے گئے، اور رسول اللہ جب طائف کے اس گاؤں سے جب باہر نکلے، روایت کے مطابق رسول اللہ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. اتنا پتھر مارے، زخمی کر دیا رسول اللہ کو. پیشانی پر پتھر مارے، چہرے پر زخمی کر دیا، پورے جسم کو زخمی کر دیا. اور جب رسول اللہ گھر پہنچے تو حضرت زہرا ابھی چھوٹی تھی. تو وہ چھوٹی بچی اپنے باپ کے ساتھ ظاہر بہت محبت رکھتی ہے. ہر گھر میں ایسا ہے، بیٹی باپ سے بہت محبت رکھتی ہے. اور حضرت زہرا نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو محبت ہوتی ہے باپ کے ساتھ، اس کے ناطے رسول اللہ کا جو سر تھا وہ اپنی گود مبارک میں رکھ لیا اور مرہم رکھنے لگی، خون صاف کرنے لگی. حضرت زہرا ابھی چھوٹی عمر میں تھی اور رو رہی نہیں ہیں. حضرت زہرا اپنے بابا کے زخم بھی صاف کر رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے. تو روتے روتے وہ آنسو جو ہے رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر آ گرا. اور جب وہ چہرہ مبارک پر آنسو گرا، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. تو اس طرح شفقت سے پیش آتی ہے جیسے ایک ماں ایک بیٹے کے ساتھ آتی ہے. یہ لقب حضرت زہرا کا تھا، ام ابیہا، بہت ہی خوبصورت لقب ہے. زینب ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے بھی زینت ہو. اپنے بچوں کے نام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ناموں پر رکھیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. روایات میں ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو یا بیٹی کی ولادت ہو، اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ان کو جوڑیں تاکہ ان کو دیکھ کر آپ کو وہ کردار نظر آئیں. حضرت زینب کے متعلق بہت باتیں ہیں. انسان اگر یہ خطبہ جمعہ صرف اس میں اگر بیان کیا جائے تو نہیں ہو سکتا. حضرت زینب کا کردار مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتا. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ حضرت زینب نے وہیں جو مدینہ سے نکلی اور کربلا آئیں اور پھر کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی، ہمیں صرف وہ حضرت زینب کی زندگی کا حصہ یاد ہے. وہ ٹوٹل شاید 1 سال بنتا ہوگا، یعنی 6 مہینے مدینہ سے لے کر کربلا تک لگے ہیں، اور اس کے بعد آگے جتنا سفر ہوا ٹوٹل 1 سال ہوگا. یا آپ اس سے زیادہ اندازہ لگا لیں، 2 سال 3 سال کر لیں کہ فرض کیا اگر بی بی تاریخی روایت کے مطابق دیر سے مدینہ پہنچی واپس، تو عمر کے اس تھوڑے سے حصے کو ہم سمجھتے ہیں. باقی حصہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا کہ حضرت زینب نے کیسے پرورش پائی، اور پرورش پانے کے بعد کس طرح اپنا کردار سازی کی، اور کس طرح پرورش پانے کے بعد معاشرے میں کیا کردار تھا حضرت زینب کا. مدینہ کے اندر
حضرت زینب مختلف خواتین اور بچیوں کی تربیت کیا کرتی تھیں، اور اس کی واضح مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ کوفہ و شام کے بازار میں جب بی بی پہنچی، بہت ساری ایسی خواتین ملیں بی بی کو، اور وہ جب دیکھتی کہ یہ حضرت زینب ہے تو گریہ کرتی، روتی کہ یہ ہمیں پڑھانے والی، یہی ہماری تربیت کرنے والی، یہی ہمیں فقہی احکام بتانے والی تھی، اور آج ان کے ساتھ کیا مصیبت پیش آ گئی۔ حضرت زینب کا کردار کربلا کے اندر بہت اہم ہے کہ جب آخری وقت امام حسین علیہ السلام جب خیام میں آئے، جب سب شہید ہو گئے تھے، خیام میں امام حسین آئے اور آ کر کہا کہ بہن زینب، وہ ماں فاطمہ نے جو کرتا تمہیں دیا تھا، وہ آخری وقت جو مجھے لینا تھا تم سے، وہ مجھے اٹھا کر دو۔ تو بی بی نے صندوق سے وہ اٹھا کر دیا امام کو، امام نے کرتا پہنا، اور کرتا پہننے کے بعد روانہ ہوئے تو بی بی نے کہا آج آپ ایسے روانہ ہو رہے ہیں جیسے آخری ملاقات ہو۔ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ بہن، اس کے بعد تو نے کربلا کو سنبھالنا ہے، تو نے اس سفر کا آغاز کرنا ہے، تو نے اس سفر کی، اس کاروان کی سالاری تیرے پاس ہونی ہے، تو ہمت سے، حوصلے سے پیش آنا ہے۔ روایت کے مطابق اس خیمے میں حضرت زینب نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئیں، اور گریہ اتنا کیا بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین نے فرمایا اے بہن، اگر تو یہاں ہمت ہار جائے گی تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں دین کا وارث کون بنے گا؟ وہاں جا کر دین کون سنبھالے گا؟ وہاں جا کر اس مشن کی تبلیغ کون کرے گا؟ کربلا کی تکمیل کرنے والی خاتون حضرت زینب ہے۔ اگر حضرت زینب کا کردار نہ ہوتا تو کربلا کا وہ پیغام لوگوں تک قطعاً کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ آج اس زمانے کے اندر حضرت زینب کیا اسوہ ہیں ہمارے لیے؟ ایک ہمت اور شجاعت، بہادری، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر۔ یہ صبر کا معنی بہت غلط کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ صبر کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے، آپ بس چپ کر کے بیٹھے رہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار دے تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم سمجھتے ہیں یہ صبر ہے، حالانکہ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مشکلات میں کانٹے بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنے راہ کو نہیں چھوڑنا، اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا، اپنے راستے پر قائم رہنا ہے، یہ صبر ہے۔ مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، راستے آپ کے لیے بند بھی کیے جائیں گے، آپ کے لیے تکلیف پیدا کی جائیں گی، لیکن کسی کو آپ نے بہانہ نہیں بنانا۔ سب تکلیف کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے راستے کو قائم رکھنے والا انسان صابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صابر انسان کو پسند کرتا ہے۔ اور بی بی کون ہے؟ جنہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کاروان کو جاری رکھا، اور آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام کو وہ پیغام لوگوں تک جا کر پہنچایا۔ اور وہ خطبہ جو بی بی نے یزید کے دربار میں دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے خطبہ دینے والا۔ ایک نابینا شخص جس نے بی بی کا یہ خطبہ سنا، وہ حیران ہو کر اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کیا علی خطبہ دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، علی نہیں دے رہے، علی کی بیٹی ہے جو دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہے۔ لہجہ ایسا اپنایا، ہمت، شجاعت۔ اور آج کے زمانے کے لیے، خواتین کے لیے اسوہ ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، وہ خاتون جو مجلس میں بیٹھ کر حضرت زینب کے مصائب پر گریہ کرتی ہے، وہ مجلس سے اٹھ کر وہ کردار نہیں اپناتی جو حضرت زینب بتاتی ہیں۔ اس کردار کو اپنانا ضروری ہے۔ آج فحاشی کا یہ دور ہے، آپ سب اس دور سے واقف ہیں، کوئی ناآشنا نہیں ہے یہاں پر کہ آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ خوفزدہ رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں کسی اور کے گھر نہ جائیں، اکیلی باہر نہ جائیں، پہلے یہ ہوتا تھا خوف۔ آج کل خوف یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بھی باہر نہ جائے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں فساد اور فحشاء کے لحاظ سے۔ اور قرآن کہتا ہے جب معاشرہ فاسد ہو جائے اور اس فساد کے خلاف کوئی قیام نہ کر رہا ہو، کوئی اس کے خلاف بات نہ کر رہا ہو، اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات نہ کر رہا ہو، تو ایسے معاشروں پر اللہ ایسے حکمران نازل کرتا ہے، ایسے حکمران ان پر مسلط کرتا ہے جو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، جن معاشروں میں فساد پھیل جائے اور لوگ امر بالمعروف نہ کریں تو ان معاشروں کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ بی بی زینب نے امر بالمعروف کیا، امام حسین نے کربلا میں آ کر امر بالمعروف کیا اور لوگوں کو آ کر بتایا۔ تو اس زمانے کی خواتین کے لیے حضرت زینب کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اپنائیں خواتین، اپنائیں۔ صرف حضرت زینب پر گریہ کر لینا، رو لینا اور پھر اپنے گھروں کو چلے جانا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق تب ادا ہوگا جب اپنے کردار میں کردار زینبی اپنائیں گے۔ کیا ہے کردار زینبی؟ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ ایک جگہ
ایک ہمارے استاد وہ ہمیں بتانے لگے کہ میں ایک جگہ گیا درس دینے کے لیے، وہاں خواتین موجود تھیں، تو ان خواتین کو درس دیا تو ایک بے وقوف خاتون اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت زینب کی تو چادر نہیں تھی نا دربار میں، تو ہم کیوں چادر پہنے؟ تو یہ ذہنی حالت ہے. کیا حضرت زینب نے جان بوجھ کر چادر اٹھائی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ. کیا ان کو چادر نہیں چاہیے تھی اس لیے چادر اتاری؟ یہ چادر چھینی گئی. آج کے زمانے کی عورت فقہی احکام کے مطابق ایک عورت، ایک شادی شدہ عورت، اپنے شوہر کے علاوہ میک اپ کرنا اس کے لیے حرام ہے. اگر میک اپ کر رہی ہے اپنے شوہر کو نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. بناؤ سنگار کرے، شوہر کے لیے کرے. گھر میں اس نے ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے کہ شوہر اس کو دیکھتا نہیں ہے، وہ بیچارہ بھاگتا ہے کہ کسی طریقے سے میری اس کی جان چھوٹ جائے، میں گھر سے باہر نکل جاؤں. وہ جان چھوڑواتا ہے ڈیلی اپنی، اور جب باہر جاتی ہے تو ایسا میک اپ کرتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، ایسے کپڑے پہنتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ مرد حضرات کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. عورت کا بناؤ سنگار ایک ہی صورت میں جائز ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے. کسی کو نہ اپنے کپڑے دکھا سکتی ہے، نہ اپنا میک اپ، نہ اپنی خوبصورتی کسی کو ظاہر کر سکتی ہے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. نامحرم کے سامنے دین حکم دیتا ہے عورت کو کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی نامحرم کے ساتھ. نامحرم کے ساتھ بولنے سے بھی منع کیا گیا. اگر مجبوری میں بولنا پڑ جائے تو عورت کو کہا گیا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرنا، تھوڑا سخت لہجے میں بات کرنا، تاکہ مرد کے دل کے اندر کوئی امید پیدا نہ ہو اس کی نسبت. یہ حکم دیا گیا عورت کو کہ اگر نامحرم سے مجبوری میں تمہیں بات کرنی پڑ جائے، گفتگو کرنی پڑ جائے، تو ایسے لہجے میں بات کرو کہ اس کے دل میں امید پیدا نہ ہو، اس کے دل میں وسوسہ نہ آئے. سخت اور کرخت لہجے میں بات کرو. یہ قرآن نے حکم دیا ہے امہات المومنین کو، خواتین کو، مومنین کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب غیر مرد سے بات کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، سخت لہجے میں بات کرو. نامحرم کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے دینی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، مگر یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو، وہ بھی پھر شرعی حدود کے ساتھ، ورنہ نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. ایک شخص اپنی بھابھی کے ساتھ اکیلا سفر نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے شرعی لحاظ سے. اکیلا نہیں جائے، نہ جائے، اس کو مجبور کیا جائے پھر بھی نہ جائے. مگر یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس صورت میں شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سفر کر سکتا ہے. اگر سفر کرے ساتھ کسی اور کو لے کر جائے، یا کسی سمجھدار بچے کو ساتھ لے کر جائے، تاکہ اس پر تہمت بھی لگنے کا خطرہ نہ ہو. یہ ہے کردار زینبی کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. ایک شخص، ایک نابینا شخص رسول اللہ کے ساتھ راستے میں بیٹھا ہوا تھا، بھوکا تھا. رسول اللہ نے اس کو اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا کہ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. رسول اللہ اس کو پکڑ کر لے آئے در زہرا پر، حضرت زہرا کے دروازے پر لے آئے. اور دروازے پر لے آئے تو جیسے ہی دروازہ کھولا بی بی نے، تو بی بی فوراً جو ہے نا اس نابینا شخص کو دیکھ کر پردے کے پیچھے چھپ گئی. رسول اللہ نے سوال کیا، اے فاطمہ یہ تو نابینا ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ اس سے کیوں چھپ رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، بابا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. دوسرا، یہ دیکھ نہیں سکتا، سونگ تو سکتا ہے، میں فاطمہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ غیر محرم میری خوشبو بھی سونگے. اس لیے عورت کو کہا کہ خوشبو نہ لگائے، صرف لگائے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. شوہر کے علاوہ اس کے لیے میک اپ کرنا جائز نہیں ہے، شرعی لحاظ سے بالکل جائز نہیں ہے. یہ کردار زینبی بیان ہونا چاہیے. اب دیکھیں دیندار خواتین جو مجالس میں آ کر حضرت زینب کی مصیبت پر گریہ کرتی ہیں، سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہیں. آپ مجتہدین سے پوچھ لیں، یہ پاکستانی ڈرامے ہوں یا انڈین ڈرامے ہوں جو خواتین بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، شرعی لحاظ سے ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیوں؟ اس کے اندر آپ کہانی دیکھیں کہ اس ڈرامے کی کیا کہانی بیان ہو رہی ہے. کیا کہانی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، یہاں جمعے کی خطبے میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. کیا کہانی ہے؟ پورے ڈرامے کے اندر ایک نامحرم لڑکی نامحرم شخص کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور اس کے اوپر 58 قسطیں بنائی ہوئی ہیں، 100 قسطیں بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر. ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے ساتھ تعلق بنا لیتی ہے. یہ ڈرامے کا قصہ ہے، ڈرامے کی کہانی ہے، یہ اس پر سٹوری بنی ہوئی ہے، اور یہ قسطیں خواتین بیٹھ کر گھروں میں دیکھتی ہیں بڑے شوق سے.
شرعاً جائز نہیں ہے؟ کیا دکھا رہے ہو اپنے خواتین کو؟ کیا دکھا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ کیسے گھر کا ماحول بنا رہے ہو؟ دین منع کرتا ہے. اور یہی احکامات اگر کوئی بتا دے بھئی مولانا صاحب آپ تو بڑے سخت ہیں، اتنی سختی نہیں ہے دین میں. کیوں نہیں ہے سختی؟ دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی واقعا نہیں ہے، لیکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک تم نے دین قبول نہیں کیا. دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی تمہیں جبر نہیں ہے کہ لا الہ کا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، غیر مسلم رہتے ہو ویسے رہو. لیکن اگر تم نے اسلام قبول کر لیا پھر اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا تم پر لازم ہے. یہاں نہیں ہے کہ دین سخت نہیں، دینی احکامات کی پیروی کرنا انسان پر لازم ہے. وگرنہ دو کشتیوں پر سوار نہ ہو، یا دین کی مکمل پیروی کرے یا اپنے آپ کو سائڈ پر کر لے. یا دیندار بنے. دیندار جب بنے تو مکمل دیندار بنے. نکفر ببعض ونؤمن ببعض، قرآن کی آیت ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو آدھا دین اپناتے ہیں، آدھے دین پر ایمان لے آتے ہیں، آدھے دین کا انکار کر دیتے ہیں. ان کا دین کسی کام کا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین اللہ نے قبول نہیں کرنا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے اللہ نے قبول نہیں کرنا. آدھا دین لاؤ گے اللہ نے قبول نہیں کرنا. مکمل دین پر عمل کرنا ہے. اگر دیندار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے، اہل بیت کی ولایت کا دم بھرتے ہو، اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہو اور اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے ہو، تو پھر سیرت پر بھی عمل کرو جو مین اور بنیادی چیز ہے. اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر دین آپ نے مکمل عمل نہیں کیا. دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان